بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں اور قصے ہم نے بچپن میں سنے یا پھر پڑھے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہو کر بھی ہمیں ان کہانیوں کے سننے سے دنیا کے بہت سے بھید سے انسان آشنا ہوتا ہے۔ یہ قصہ 1 صدی پرانا ہے۔ اس زمانے میں لوگ بہت سادہ مزاج ہوا کرتے تھے، بے غرض ہو کر ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے تھے۔ اس دور میں کریم دین نامی ایک پنسار کی دکان بازار کے عقب میں واقع تھی۔ اس زمانے میں کریم دین کی پنسار کی دکان اچھی خاصی آمدن دیتی تھی۔ اس دکان سے کریم دین کے خاندان کی گزر بسر چل رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو گیا۔ کریم دین کے محلے میں امیر غریب سب مل جل کر رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی بٹوارے کا اعلان ہوا، اس محلے کے تمام مکینوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن کریم دین نہ تو اپنی اس دکان کو چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کے اس پرانے مکان کو۔ ایک ایک کر کے اس محلے کے تمام مکین ہجرت کر گئے اور وہ محلہ ویران ہو گیا۔ سوائے کریم دین کے اس محلے میں اب کسی کی رہائش نہ تھی۔ بازار میں بھی اب وہ رونقیں ختم ہو چکی تھی۔ کریم دین کی 3 بیٹیاں تھیں۔ کریم دین کی بیگم محلے کی ویرانی سے خوفزدہ ہو کر کریم دین کو سمجھاتی کہ اب ہمیں بھی اس گھر اور محلے کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے، مگر کریم دین اپنے باپ دادا کے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر سکتا اور اپنی بیگم سے کہتا کہ وقت گزرنے دو، کچھ وقت بعد یہ محلہ دوبارہ سے آباد ہو جائے گا۔ لیکن ایک دن کریم دین دکان سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ اس گلی میں اسے ایک شخص دکھائی دیا جو کہ سانپ کا تماشا دکھا رہا تھا۔ کریم دین کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس محلے میں اب تو نہ کوئی بندہ ہے اور نہ بندے کی ذات، یہ سپیرا اس ویران جگہ پر تماشا کیوں دکھا رہا ہے؟ کریم دین جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ سانپ اور سپیرا اچانک غائب ہو گئے۔ وہ گھبرا گیا، تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر وہ اپنی گلی تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوا کہ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان سر پر مٹی کی تغاری اٹھائے دوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کسی عمارت کی تعمیر کے وقت مزدور دوڑ دوڑ کر مٹی کی تغاری سر پر اٹھا کر تعمیر ساز کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ کریم دین نے اس کے سر پر جب تغاری دیکھی تو پوچھا، یہاں کسی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے؟ یہاں تو اب کوئی نہیں رہتا۔ اس نوجوان نے کریم دین کی بات کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر کریم دین گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر پہنچ گیا۔ ساری بات گھر پہنچنے پر کریم دین نے اپنی بیگم کو بتائی۔ اس کی بیگم نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ چلو کوئی تو آس پاس ہے۔ لیکن اس رات کریم دین کو فکر کے مارے نیند نہ آئی۔ صبح جلدی اٹھ کر کریم دین گھر سے نکل کر آس پاس کی گلیوں کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے کہ کون ان نامناسب حالات میں اپنے گھر کی تعمیر کروا رہا ہے۔ دیکھا تو ساری ہی گلیاں سنسان اور ویران تھی۔ تعجب سے دکان کی طرف چلنے لگے۔ دکان پہنچا تو پاس کے دکانداروں نے کہا، آج شام ہم بھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو مکان اور دکان اس نئے ملک میں بھی بنا لیں گے۔ میاں، آپ کی اور ہماری یہ آخری ملاقات ہے، بس دکان سمیٹنے آئے ہیں۔ ان کی بات سننے کے بعد کریم دین نے ان سے پوچھا، یہاں کوئی مکان یا پھر دکان تعمیر ہو رہی ہے؟ دوستوں نے کہا، میاں کیسی باتیں کر رہے ہو،
ان حالات میں کون تعمیرات کروائیں گا؟ پھر کریم دین نے اس نوجوان مزدور کی بات اپنے دوستوں کو بتائی۔ دوستوں نے کہا، ایک نوجوان مزدور ان ہنگاموں میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے گھر والے تھوڑی ہی دور رہا کرتے تھے۔ 1 ماہ پہلے اس نوجوان کا خاندان یہاں سے ہجرت کر گیا۔ شاید اس کی روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ویرانوں میں جناتوں اور بدروحوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد کریم دین نے اپنے دوستوں سے کہا، آج شام میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ پھر کریم دین نے اپنی دکان کا مال سمیٹا اور اپنی فیملی کو لے کر اس سنسان اور ویران علاقے سے نکل گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔